نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 28 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 196 سے لے کر 203 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرے کو، للہ، اللہ کے لیے، یعنی حج یا عمرے کا احرام باندھ لو تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے، چاہے نفلی حج ہو یا پھر عمرہ ہو۔ روزہ اور جہاد کے بعد اب احکام حج کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب حج اور عمرہ میں سے کسی کی ابتدا کرو تو تمام شرائط اور اعمال کے ساتھ اسے پورا کرو۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ آدھی عبادت تم کرو اور تمہاری آدھی عبادت کوئی اور کرے، مکمل تم نے ہی کرنا ہے، کیونکہ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے وَأَتِمُّ، اور پورا کرو، کام کو مکمل کرو۔ کام کو مکمل کرنا اس کو خوبصورت بناتا ہے اور باعث اجر بھی بناتا ہے۔ کام کو مکمل کرنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کو شروع تو کرتے ہیں لیکن اس کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، وہ فیلیئرز ہوتے ہیں۔ انسان کے اختتام پر ہی اس کا انجام ہے، اسی لیے ہمیں ایسی دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں جس میں حسن خاتمہ مانگا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اس کو مکمل کرو، شہرت اور ریاکاری کے لیے نہیں کرنا، کیونکہ یہ سفر محبت اور شوق کا سفر ہے۔ تو حج اور عمرے کے تمام اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا ہونے چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن، پھر اگر احصرتم، تم گھیر لیے جاؤ، فما، تو جو، استیسر، میسر آ جائے، من الہدی، قربانی سے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، یعنی اگر حج یا عمرے کی راہ میں کوئی رکاوٹ آ جائے، جیسے راستے میں دشمن آ جائے اور وہ راستہ روک دے، یا کوئی مرض لاحق ہو جائے، ویزا ایشو آ جائے، یا پھر کسی اور ڈاکیومنٹ کا ایشو آ جائے، یہ ڈاکیومنٹس چوری ہو جائیں یا کوئی چھین لے، یعنی پاسپورٹ، ٹکٹ یا کوئی اور ڈاکیومنٹ چوری ہو جائے یا کوئی چھین لے، اسی طرح بیوی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہر ہی کے ساتھ حج یا عمرے پر جا رہی ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے، تو چونکہ اس کو عدت گزارنی ہے اس وجہ سے اب وہ اس سفر پر نہیں جا سکتی، اس کو رکاوٹ آ گئی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے کسی اور محرم کے ساتھ حج یا عمرے پر جا رہی ہو اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اب وہ نہیں جا سکتی، کیوں؟ کیونکہ اسے عدت گزارنی ہے۔ تو بیوی کا شوہر انتقال کر جائے تو اب وہ اس سفر پر نہیں جا سکتی۔ یہاں جو بات ہوئی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، حسد جو ہے وہ راستے کی رکاوٹ ہے،
اور راستے کی رکاوٹ عام ہے، خواہ یہ دشمن کی وجہ سے ہو یا مرض کی وجہ سے ہو یا راستے سے بھٹک جانے کی وجہ سے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احصار ہر اس چیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، فَمَا، تو جو استیسر میسر آ جائے۔ استیسر کا جو لفظ ہے یا سین رو سے ہے، معنی آسانی سے کسی چیز کا مل جانا، مراد اپنی استطاعت کے مطابق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو میسر آ جائے، یعنی آسانی کے ساتھ مل جائے، تمہاری استطاعت کے مطابق ہو، من الہدی، قربانی میں سے۔ تو قربانی میں سے جو میسر ہو وہ قربانی کرو۔ ہدی یہاں پر اس قربانی کو کہتے ہیں جو حرم بھیجی جائے۔ ہدی اس قربانی کو کہتے ہیں جو حرم بھیجی جائے۔ پھر وہ قربانی بھی مراد ہے جو ذبح کے لیے حاجی ساتھ لے جائیں۔ وہ قربانی کے جانور جو ذبح کے لیے حاجی ساتھ لے جائیں، جس میں بکری، گائے، اونٹ، جو بھی میسر ہو۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، تو ایک جانور ہدی جو بھی میسر ہو، بکری، گائے یا اونٹ، اسے ذبح کر کے بال منڈواؤ اور حلال ہو جاؤ۔ گو کہ یہاں یہ لفظ استعمال نہیں ہوئے بال منڈواؤ اور حلال ہو جاؤ، لیکن اس ٹیکسٹ میں یہ معنی موجود ہے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، یعنی ایک جانور جو بھی میسر ہو اسے ذبح کر کے بال منڈواؤ اور حلال ہو جاؤ۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے نا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، اس میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، اب آپ عمرے پہ نہیں جا سک رہے ہیں، آپ حج پر نہیں جا سک رہے ہیں، آپ نے احرام پہن لیا ہے، اب احرام اتارنے کے لیے، خود کو حلال کرنے کے لیے قربانی کرنی ہوگی۔ قربانی کیسی کرنی ہوگی؟ جو آسانی سے میسر آ جائے، جو آپ کی استطاعت کے مطابق ہو۔ اب ہدی تو وہ جانور ہوتا ہے جو حرم بھیجا جاتا ہے، اور ایک اور معنی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قربانی کے جانور جو ذبح کے لیے حاجی ساتھ لے جائیں۔ اب جس شخص کو رکاوٹ آ گئی ہے وہ اپنا ہدی حرم بھی بیچ سکتا ہے، اگر اس کے پاس یہ آپشن ہو کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ قربانی حرم بھیج دے تو بھیج سکتا ہے، کیونکہ ہدی کہتے ہی اس جانور کو ہیں جو حرم بھیجا جاتا ہے۔ لیکن اس کے پاس ایک دوسرا آپشن بھی ہے کہ جہاں اس کو حصار آ جائے وہاں اس قربانی کو کر لے، یعنی اپنی قربانی کے جانوروں کو حرم سے باہر بھی ذبح کر سکتا ہے۔ اس بات کے لیے دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ کے مقام پر روکے جانے کے بعد احرام کھولنے کے لیے اسی جگہ پر قربانی کرنا۔ اس بارے میں جو روایت آتی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے کے لیے نکلے، راستے میں بدیل سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ ایک شخص تھا جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا قریش آپ سے لڑیں گے اور آپ کو بیت اللہ جانے سے روکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو
عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں نہیں جانے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اٹھو اور قربانی کرو، پھر سر منڈا دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو نحر کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام بلایا، اس نے آپ کے سر کو مونڈا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے پر جا رہے تھے، آپ کے ساتھ ہدی کے جانور بھی تھے۔ مشرکین مکہ نے عمرہ کرنے نہیں دیا، اور اس ٹائم پر صلح حدیبیہ کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کو کہا، جو کہ 1400 کی تعداد میں تھے، کہ آپ اپنی قربانی کر لو اور اپنا سر منڈوا دو اور احرام اتار لو، کیونکہ اس دفعہ ہمیں یہ مشرکین عمرہ کرنے نہیں دے رہے۔ اب آپ دیکھیں تو ہدی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم نہیں پہنچایا، کہاں قربان کر دیا؟ حدیبیہ کے مقام پر ہی۔ تو یہ دلیل ہے کہ اپنی قربانی کے جانوروں کو حرم سے باہر بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، جب گھیراؤ ہو جائے، جب رکاوٹ آ جائے اور احرام اتارنے کی سچویشن ہو، جب احرام اتارنا ہو، خود کو حلال کرنا ہو۔ ایسی قربانی کو دم احصار کہتے ہیں، جو حج اور عمرہ سے رکنے کی وجہ سے لازم ہوتی ہے۔ دم احصار، دم دینا، ٹھیک ہے، کس وجہ سے؟ احصار کی وجہ سے، گھیراؤ کی وجہ سے۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ حکم دیا کہ وہ سر منڈا دیں اور احرام کھول کر حلال ہو جائیں، تو انہوں نے ایسا کرنے میں تاخیر کی تاکہ یہ حکم منسوخ ہو جائے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک منڈوا دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایسا ہی کیا۔ ہاں، البتہ کچھ لوگوں نے بال کٹوا دیے اور کچھ لوگوں نے منڈوا دیے، یعنی کچھ لوگوں نے اپنے بال صرف ٹرم کروائے۔ مرد حضرات کو اپنے پورے سر کے بالوں کو ٹرم کروانا پڑتا ہے اگر وہ منڈوانا نہیں چاہتے تو کچھ لوگوں نے بال کٹوائے اور کچھ لوگوں نے منڈوا دیے۔ اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ بال منڈوانے والوں پر رحم فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ لوگوں نے کہا، اور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کی، پھر فرمایا، اور بال کٹوانے والوں پر بھی اللہ رحم فرمائے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے حلق کروا لیا، سارے بال منڈوا لیے، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار رحم کی دعا کی، اور 1 بار جنہوں نے بالوں کو ٹرم کروایا تھا ان کے لیے کی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سر منڈوانا افضل عمل ہے، مستحب عمل ہے، پسندیدہ ہے، زیادہ باعث اجر ہے۔ لیکن اگر کوئی بالوں کو ٹرم بھی کرواتا ہے تو وہ بھی درست ہے، منع نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ کرام جو عمرے کے لیے نکلے تھے وہ روک دیے گئے۔ اب وہ عمرہ پرفارم نہیں کر سکتے تھے، عمرے سے رکنے کی وجہ سے ان کو دم احصار دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے حدیبیہ کے مقام پر قربانی کی، سر منڈوایا اور احرام اتارا۔ 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تھے۔ مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ خیر، اس وقت صلح حدیبیہ ہوئی اور اس معاہدے میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ مسلمان اگلے سال آئیں گے اور اپنے اس عمرے کی قضا
ادا کریں گے۔ مسلمان اگلے سال آئیں گے اور اس عمرے کی قضا دیں گے، اور صرف 3 دن کے لیے آئیں گے۔ یعنی مشرکین مکہ نے صرف 3 دن کا ویزا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اصحاب کے ساتھ اس عمرے کی قضا کے لیے 7 ہجری میں مکہ گئے تھے، اور ٹھیک تیسرے دن کے اختتام پہ وہاں سے نکل گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدوں کو نبھانے والے تھے۔ اس سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کے عمرے یا حج میں رکاوٹ آ گئی ہے، اس کو اپنا عمرہ یا حج مؤخر کرنا پڑتا ہے، پوسٹپون کرنا پڑتا ہے، اور اس کو احرام اتارنا پڑتا ہے، تو اب اس کو بعد میں اس کی قضا دینی ہے۔ ہدی دینے سے عمرے کی قضا ختم نہیں ہو جاتی۔ ہدی عمرے کی قضا کی ادائیگی نہیں ہے، ہدی احرام اتارنے کے لیے ہے، کیونکہ عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا ایک خاص لباس خاص عبادت کے لیے پہن چکا ہوتا ہے، اب اس کو اتارنے کے لیے ہدی دینی ہے۔ یہاں سے بھی ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ عمل کی کوششوں میں کمی آ جائے تو صدقہ اس کو اوور کم کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی عمرہ نہیں کر پا رہا تو اب صدقہ کرے، قربانی کرے، تاکہ عمل کی کوششوں میں جو کمی آئی ہے وہ صدقے سے پوری کی جائے۔ تو عمرے کی قضا دینی ہوگی جیسے ہی رکاوٹ ختم ہوگی۔ اب عمرے کا احرام باندھا تھا تو عمرے کی قضا دینی ہے، حج کا احرام باندھا تھا تو حج کی قضا دینی ہے۔ 1400 صحابہ کرام نے دم احصار دیا تھا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے اس موقع پر اونٹ اور گائے کی قربانی میں 7 آدمی شریک تھے۔ فمستیسر من الہدی میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جو بھی ہدی میسر ہے وہ 2 بکری، گائے یا اونٹ میں سے اسے ذبح کرو، بال منڈواؤ اور حلال ہو جاؤ۔ مرد حضرات بالوں کو ٹرم بھی کروا سکتے ہیں اور بال منڈوا بھی سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بالوں کی کسی ایک لٹ کو لے کر اور اپنی انگلی پر لپیٹ لیں اور اس کو کٹ کر لیں۔ خواتین کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ اپنے بالوں کو خود بھی کاٹ سکتی ہیں اور کسی دوسری خاتون سے بھی مدد لے سکتی ہیں۔ اور دوسری اہم ترین بات کہ اگر کسی کا عمرہ مؤخر ہوا ہے، پوسٹپون ہوا ہے، تو اس کو قضا دینی ضروری ہے۔ ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا کوئی عضو ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے تو وہ حلال ہو جائے، یعنی ہدی دے، سر منڈوائے اور احرام اتار لے، تو اسے دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اب وہ شخص لازمی طور پر حج پر جا رہا ہوگا، کوئی عضو ٹوٹ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پاؤں کٹ گیا، لنگڑا ہو گیا، اب نہیں جا سکتا حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حلال ہو جائے، تو اسے دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ پھر یہ کہ اگر کوئی بیمار ہو تو وہ مشروط حج کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا شاید آپ حج کا ارادہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے عرض کی اللہ کی قسم میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں۔
لیکن میں بیمار ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حج کر لو اور یہ شرط لگا لو کہ اے اللہ میں وہاں احرام کھول دوں گی جہاں تو مجھے روک لے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج میں اس طرح کی شرط لگا لینا جائز ہے. اب ان صحابیہ کو پتا تھا کہ وہ بیمار ہیں، اسی وجہ سے وہ فیصلہ لینے میں ٹائم لے رہی تھیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمفرٹیبل کر دیا اور کہا کہ آپ حج کی تیاری کریں اور حج کی نیت اس طرح سے کریں کہ اے اللہ میں احرام وہاں کھول دوں گی جہاں تو مجھے روک لے. تو حج میں اس طرح کی شرط لگا لینا جائز ہے. ایک اور بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ احرام کے وقت اگر یہ شرط لگا لی جائے تو رکاوٹ کی صورت میں اسی جگہ احرام کھولا جا سکتا ہے اور اس پر کوئی قربانی وغیرہ لازم نہیں ہوگی، یعنی اسے ہدی دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. اب یہ کنڈیشن بیسڈ حج ہے، مشروط حج ہے. یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ، اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بکری قربانی دی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. میں نے آپ کو واضح کیا تھا استیسر من الہدی میں کہ اس سے مراد اپنی استطاعت کے مطابق ہے، تو کم از کم ایک بکری ہدی کے طور پر دینی ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے ایک بکری مراد ہے، اور یہ روایت موطا امام مالک میں آتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں قربانی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کی 8 قسم سے ادا کی جا سکتی ہے. 8 قسم یعنی نر اور مادہ سے ادا کی جا سکتی ہے. اور ابن عباس ایک اور بھی اس سے مراد بتاتے ہیں کہ اپنی استطاعت کے مطابق قربانی دیں. تو کم از کم ایک بکری تو ہدی کے طور پر دینی ہی دینی ہے. پھر یہ کہ کوئی وسعت رکھتا ہے تو پورا اونٹ بھی دے دے، اور وسعت رکھتا ہے تو پوری گائے بھی دے دے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جب حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام نے دم احسار دیا تھا تو اس موقع پر اونٹ اور گائے کی قربانی میں 7 آدمی شریک تھے. یعنی ایک گائے میں کتنے لوگ شیئر کر سکتے ہیں؟ 7 لوگ شیئر کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اونٹ میں بھی 7 لوگ شیئر کر سکتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا اور نہ تحلقوا تم مڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی پہنچ جائے قربانی محلہ اپنی حلال گاہ کو. قربانی کی جگہ حرم ہے، یعنی قربانی کی حلال گاہ حرم ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی حلال گاہ کو. ولا کا جو واو ہے اگر آپ اس کو سرکل کر لیں، یہ حرف عطف ہے. حرف عطف کہتے ہیں اس حرف کو جو پچھلے کسی حصے سے کنیکشن جوڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اس واو کی وجہ سے اس آیت کے حصے کا عطف وَأَتِمُّ الْحَجَّ پر ہے. یعنی اگر آپ آیت کا ابتدائی حصہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پھر اس کے بعد اسی سے کنیکٹڈ حصہ کیا ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. ٹھیک ہے، ولا کا جو واو ہے یہ حرف عطف ہے، اور اس کا عطف یعنی عین طوفہ
اس کا عطف وَأَتِّمُّ الْحَجَّ پر ہے، یعنی اس کا تعلق حالت امن سے ہے. امن کی حالت میں اس وقت تک سر نہیں منڈواؤ، یعنی احرام کھول کر حلال نہ ہو جاؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے. اس حصے کا عطف فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پر نہیں ہے. ابن جریر رحمہ اللہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر روک لیے گئے تھے عمرہ کرنے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اسی جگہ کر لی تھی، سر منڈوا لیا تھا اور احرام اتار لیا تھا. قربانی کے جانوروں کو حرم سے باہر ہی ذبح کر دیا تھا، یعنی دم احصار دے دیا تھا. تو اس حصے کا تعلق کس سے ہے؟ آیت کے ابتدائی حصے سے. اگر آپ اس کو سمجھنے کے لیے یوں بھی پڑھ لیں وَأَتِّمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یعنی امن کی حالت میں اس وقت تک سر نہیں منڈواؤ گے، احرام کھول کر حلال نہیں ہوگے جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے. اور قربانی کی حلال گاہ کون سی جگہ ہے؟ حرم. اس سے معلوم ہوا کہ حالت امن میں ہدی جب تک حرم نہ پہنچ جائے سر منڈوانا جائز نہیں ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لائے، پھر آپ نے جمرہ پر جا کر اسے کنکریاں ماری، پھر منا میں اپنی منزل پر آئے اور قربانی کی، پھر حجام کو بلا کر اس سے سر مونڈنے کے لیے کہا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کو کنکریاں ماری. جمرہ وہ جگہ ہے جہاں پتھروں سے 3 ستون بنائے گئے ہیں. یہ 3 جگہ وہ ہیں جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا. اب وہاں ان 3 جگہوں پر 3 ستون بنے ہوئے ہیں. جب بھی کوئی حاجی حج پرفارم کرتا ہے تو وہ جمرات پر کنکریاں مارتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ پر جا کر اسے کنکریاں ماری، پھر منا میں اپنی منزل پر آئے اور قربانی کی، اور قربانی کرنے کے بعد حجام کو بلوا کے اپنا سر منڈوایا. تو حالت امن میں جب تک کہ قربانی اپنی محلہ پر نہیں پہنچ جاتی تب تک سر منڈوانا جائز نہیں ہے. ایک اور روایت آتی ہے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ انہوں نے تو عمرہ کر کے احرام کھول دیا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھولا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے سر کے بالوں کو چپکا لیا ہے اور اپنے قربانی کے جانور کو قلادہ پہنا دیا ہے، لہٰذا میں اس وقت تک احرام کھول کر حلال نہیں ہو سکتا جب تک قربانی کے جانور کو ذبح نہ کر دوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ حدیث اس وقت کی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے گئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا تھا، اب جو لوگ اپنے ساتھ ہدی لائے تھے، قربانی لائے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا کہ جو ہدی لائے ہیں وہ احرام کو کنٹینیو کریں اور حج کے بعد احرام کھولیں گے. اور کچھ لوگوں نے ہدی اپنے ساتھ لی نہیں تھی، وہاں جا کر ان کو لینی تھی، تو ان کو یہ آپشن دے دیا گیا کہ وہ عمرہ کر لیں، پھر اس کے بعد احرام کھول دیں، پھر اس کے بعد حج کا احرام باندھیں. اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گی، کیونکہ اس میں پھر 2 طرح کے حج لوگوں نے کیے تھے، ایک حج تمتع اور ایک حج قران، جس کی وضاحت انشاءاللہ آگے میں کرتی ہوں.
تو اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ساتھ حج کا احرام باندھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر لیا لیکن احرام نہیں اتارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بالوں کو چپکا لیا ہے، یعنی اب میں نے اپنے بالوں کو اچھے سے پیک کر لیا ہے کیونکہ میں اب احرام کی حالت میں ہوں، اور قربانی کے جانور کو قلادہ پہنا دیا ہے، جو اس بات کی سائن ہے کہ یہ کب حلال ہوگا، یہ کب قربان ہوگا، جب میرا حج کمپلیٹ ہوگا. لہٰذا میں اس وقت تک احرام کھول کر حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ قربانی کے جانور کو ذبح نہ کر لوں. دوسرے لوگوں نے جو احرام کھول لیا ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے یہاں آ کر قربانی ارینج کرنی تھی، تو اب وہ عمرہ کر کے احرام کھول سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کو اجازت دی تھی کہ آپ کھول سکتے ہو احرام، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی حج کے دن قریب آئیں گے آپ وہیں پر ہی دوبارہ حج کا احرام پہنو گے، حج کمپلیٹ کرو گے، قربانی کرو گے اور پھر احرام اتارو گے. یعنی حج تمتع انہوں نے کیا تھا، عمرہ کر کے احرام اتار دیا، پھر حج کا احرام پہنا اور پھر اس کے بعد قربانی کے ساتھ احرام کو اتارا. تو ایک بینیفٹ ان کو مل گیا تھا، اسی وقت ہی یہ حکم نازل ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ آپشن پہلے مل جاتا تو میں بھی اسی آپشن پر جاتا. کس آپشن پر؟ عمرہ کر کے احرام اتار دیتا اور پھر اس کے بعد حج کے لیے احرام پہنتا اور پھر قربانی کے ساتھ احرام کو اتارتا. تو واضح ہے یہ بات، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. اس کا لنک جو ہے کس سے ہے؟ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے اس کا کنیکشن ہے، یہ اس سے لنکڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ واو بہت اہم ہے، ورنہ اگر آپ اس کو اس سے لنک کر دیں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، معنی ہی بدل جائے گا. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم گھیر لیے گئے ہو تو تم قربانی کرو گے، خواہ اس قربانی کو تم حرم بھیج دو، خواہ تم جہاں گھیرے گئے ہو وہیں کر لو. ٹھیک ہے، اب پھر آگے بات کیا ہو رہی ہے کہ تم حلق نہیں کر سکتے، تم اپنے بالوں کو نہیں منڈوا سکتے جب تک کہ قربانی محلہ پر نہ پہنچے. تو سمجھ نہیں آ رہی نا بات. اس سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی کہ ہدی تم حرم بھی بھیج سکتے ہو اور ہدی تم جہاں روکے گئے ہو وہاں بھی کر سکتے ہو، رائٹ؟ فوراً بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنا سر نہیں منڈوانا جب تک کہ تم ہدی کو حرم نہ بھیج دو. سینس نہیں بن رہا نا، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو اس کا لنک چونکہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے ہے، حالت امن سے ہے، کہ حالت امن میں جب تک ہدی اپنی محلہ تک نہیں پہنچے گی کوئی بھی سر منڈوا کے حلال نہیں ہو سکتا، اپنا احرام نہیں کھول سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں جو لوگ بھی حج پر جاتے ہیں تو قربانی کے لیے وہ سعودی عربیہ میں جو قربانی کے واؤچرز ہوتے ہیں اس کو بائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر کسی کے لیے پاسبل نہیں ہوتا نا کہ وہ جانور خریدے اور قربانی کرے، تو وہاں پہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں موجود اداروں سے قربانی کے واؤچرز خریدتے ہیں. اچھا، اس واؤچر پر ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی قربانی اس ٹائم تک ہو جائے گی، پھر اس ٹائم کے بعد وہ اپنے بالوں کو منڈواتے ہیں اور اپنا احرام اتارتے ہیں. کیونکہ حالت امن میں جب تک قربانی اپنی محلہ پر نہ پہنچ جائے بالوں کو منڈوا نہیں سکتے، احرام اتار نہیں سکتے.